جناب علی، ارے جناب علی، پاکستانی سفارت میں پہنچ کر میں نے بڑی شان سے بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ بلڈنگ کے بیرونی احاطہ نما صحن میں 50-60 پاکستانی کھڑے تھے۔ وہ بڑی حسرت سے سفارت کی بلڈنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دفتر کی عمارت کے سامنے 2-3 چپڑاسی سٹولوں پر بیٹھے تھے تاکہ کوئی سائل دفتر میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے سائلوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر سیدھا دفتر کی طرف ایک امتیازی شان سے بڑھا۔ میں سائل تو نہیں ہوں، میں کوئی عرضی لے کر تو نہیں آیا، مجھے کوئی سرکاری کام نہیں، مجھے یہ لوگ کیوں روکنے لگے؟ چوں ہی میں چپڑاسیوں کے قریب پہنچا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سمجھا وہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تو میں گھبرایا۔ دیکھیے، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ادھر جا کر بیٹھ جائیے، ایک احاطہ نما صحن کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ابھی چھوٹے صاحب آ کر بات کریں گے۔ میں نے اپنی آمد کے متعلق مزید تفصیلات بتانے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن ان کارکنوں کے تیور دیکھ کر ہمت نہ پڑی۔ 2-1 گھنٹے میں بیرونی احاطے میں چھوٹے صاحب کا انتظار کرتا رہا، کوئی نہ آیا تو میں نے پھر کسی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ان چپڑاسیوں سے بات کرنا بیکار تھا، یہ ان پڑھ لوگ بھلا بات کو کیا سمجھیں گے؟ ہاں، اگر دفتر کا کوئی آدمی ہو تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دفتر سے ایک بابو نکل کر باہر آ رہا ہے۔ میں نے دوڑ کر اسے جا لیا۔ جناب والا، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے۔ بابو نے رک کر بڑے غور سے میرا جائزہ لیا، پھر مسکرا کر آگے چل پڑا۔ ارے، جواب بھی نہیں دیا، کمال ہے، کچھ تو کہتا۔ اوہو، غلطی میری ہے، میں نے اس نقطے کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے سفیر صاحب سے کوئی سرکاری کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صاحب گیٹ سے داخل ہوئے اور سفارت کی طرف بڑھے۔ میں نے بھاگ کر اسے السلام علیکم کہا اور پھر اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات ختم کر سکتا۔ اس نے بیرونی احاطے کی طرف اشارہ کیا اور آگے چل پڑا۔